International Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. لائق صد احترام سامعین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور فضل ہے کہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ، اس میں لوگوں کی رہنمائی کس طرح کس انداز میں زندگی گزارنی ہے، جنت کا حصول کیسے ممکن ہے، جنت پہ جانے والے چلنے والے راستے جو جنت تک ہمیں لے جاتے ہیں کس انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا. سورہ الرحمن میں بھی یا پہلی وحی کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں بھی بات ہوتی ہے علم کی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پیدائش اور علم دونوں یہ ساتھ ساتھ ذکر فرمائے کہ انسان کو پیدا کرنا یہ بھی اہم ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اس کو علم نافع علم وحی سے نوازنا یہ اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی صحیح مسلم شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. ہر مسلمان مومن کی یہ خواہش ہے، تمنا ہے کہ وہ جنت میں جائے اور اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے. تو اس کا ایک محمدی نسخہ نہایت ہی آسان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایسے کسی راستے کا انتخاب کرتا ہے جس میں وہ علم کو تلاش کرتا ہے، علم کے حصول کے لیے، علم کو سیکھنے کے لیے، وحی کے علم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، کہ کوئی بھی قوم لوگوں میں سے کوئی گروہ کوئی جماعت وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے پڑھتے پڑھاتے ہیں. یہ آسانی ہے اس راستے پر چلنا. سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اللہ تعالیٰ اس علم کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسی حدیث مبارکہ میں مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعامات و اکرامات کا ذکر فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے، سچی اور سچی زبان سے، کہ جب بھی کوئی لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے علم نافع علم وحی کو سیکھتے سکھاتے پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 انعامات نازل ہوتے ہیں. الا نزلت علیہم السکینۃ، ان پر سکون اطمینان نازل ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمۃ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، نورانی اللہ کے رحمت والے فرشتے اپنے پروں سے اس جماعت کا، اس کلاس کا، اس گروہ کا انہیں گھیر لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اس سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے خوش نصیب بندوں کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں فرماتے ہیں. وَمَنْ بَطَّ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ، جس کا عمل اس کو پیچھے دھکیل دے اللہ کی بارگاہ میں، اس کو اس کا حسب نسب کنبہ قبیلہ خاندان برادری آگے لے کر نہیں جا سکتے. بہترین لوگوں میں سے وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو خود بھی قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. سیکھنے سکھانے والوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کہا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے بہترین لوگوں کی صف میں شامل ہو کر جنت کے راہی بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے
جنت کا راستہ آسان فرما دے، ہمیں بھی اپنے جنتی مہمانوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔